خوش آمدید۔ آج ہم جس سیارے کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے نظام شمسی کا شاید سب سے بڑا معمہ ہے۔ بالکل۔ ایک ایسی دنیا جس کی آدھی سطح بالکل ہموار اور نئی لگتی ہے اور آدھی قدیم گڑھوں سے بھری پڑی ہے۔ جی، جیسے دو الگ سیاروں کو جوڑ دیا گیا ہو۔ بالکل، ایک دنیا جہاں ایورسٹ سے 3 گنا اونچا آتش فشاں ہے، لیکن آج وہ ایک ٹھنڈی مردہ دنیا لگتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ مریخ کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ اور یہی سوال آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ مریخ ایک طرح سے آپ کہہ لیں ہمارے نظام شمسی کا کرائم سین ہے۔ واہ، یہ اچھی مثال ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اس کی خاموش سطح پر موجود ہر نشان ایک پرانی، زیادہ متحرک اور شاید ایک زندہ دنیا کی کہانی سناتا ہے۔ تو آج ہم انہی سراغوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مریخ نے اپنا سب کچھ کیسے کھو دیا۔ بالکل، تو آئیے اس معمہ کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی پہچان، اس کا رنگ۔ اسے سرخ سیارہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام تو ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن یہ سرخی تو صرف ایک پہلو ہے نا؟ یہ پوری کہانی تو نہیں ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلکش لیکن ادھوری تصویر ہے۔ اس کا جو مشہور نارنجی سرخ رنگ ہے وہ آئرن آکسائڈ کی وجہ سے ہے۔ یعنی زنگ؟ بالکل، وہی چیز جسے ہم زمین پر زنگ کہتے ہیں۔ یہ زنگ آلودہ دھول پورے سیارے پر ایک پتلی سی تہ کی طرح بچھی ہوئی ہے۔ اچھا۔ لیکن جب ہمارے روورز نے اس دھول کو ہٹا کر نیچے دیکھا تو ایک بالکل ہی مختلف تصویر سامنے آئی۔ کیسی؟ سطح پر سنہرا، بھورا، یہاں تک کہ کچھ جگہوں پر سبز رنگ کی چٹانیں بھی ہیں جو وہاں کی الگ الگ معدنیات کو دکھاتی ہیں۔ تو یہ صرف ایک سرخ سیارہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ ایک رنگارنگ دنیا ہے جس نے بس زنگ کی ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ اور اس کے سائز کے بارے میں ایک بات مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے۔ یہ زمین سے کافی چھوٹا ہے۔ ہاں، قطر میں تقریباً آدھا ہے۔ جی، لیکن اس کے باوجود اس کی جو سطح کا رقبہ ہے وہ زمین کی تمام خشک زمین کے رقبے کے برابر ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مریخ پر کھڑا ہو تو اس کے پاس کھوجنے کے لیے اتنا ہی علاقہ ہے جتنا زمین کے سارے براعظموں کو ملا کر بنتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ بہت بڑی۔ اور اس کی کشش ثقل بھی زمین کا صرف 38% ہے، یعنی وہاں آپ 3 گنا اونچی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن یہ کم کشش ثقل اس کی کہانی کا ایک اہم حصہ ہے جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ صحیح۔ تو آج کی مریخ کی بات تو ہو گئی، لیکن مجھے ہمیشہ اس کے ماحول کے بارے میں تجسس رہا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ یہ بہت پتلا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ زمین پر ہم ہوا کے دباؤ کو محسوس نہیں کرتے، لیکن وہاں تو یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کوئی وہاں بغیر سپیس سوٹ کے کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کا سوال سیدھا اس مسئلے کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ماحول پتلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا کا دباؤ انتہائی کم ہے۔ کتنا کم؟ زمین کے مقابلے میں 1% سے بھی کم۔ 1% سے بھی کم؟ جی، اور اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہوگا۔ سب سے پہلے تو سانس نہیں لے پائیں گے کیونکہ وہاں آکسیجن نہیں، زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے کم دباؤ کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں میں جو ہوا ہے وہ فوراً باہر نکل جائے گی اور آپ کے خون میں موجود مائع ابلنا شروع ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ جسم کے درجہ حرارت پر ہی؟ جی، آپ کے اپنے جسم کے درجہ حرارت پر ہی۔ یعنی ٹھنڈ سے جمنے سے پہلے ہی جسم کے اندر کے مائع ابل جائیں گے؟ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ بالکل، یہ صرف ٹھنڈ یا تابکاری کا مسئلہ نہیں، یہ خالص فزکس کا مسئلہ ہے۔ وہاں کا درجہ حرارت بھی انتہا پر ہے۔ رات کو -110 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے اور دن میں خط استوا پر 35 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے۔ اور چونکہ مریخ کی مقناطیسی فیلڈ تقریباً ختم ہو چکی ہے جو سیارے کو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے بچاتی ہے، اس کی سطح پر کائناتی تابکاری کی شدت بمباری ہوتی رہتی ہے۔ تو آج کا مریخ ایک سرد، تابکار اور تقریباً خلا جیسا ماحول رکھنے والا صحرا ہے۔ بالکل۔
لیکن سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس کی سطح پر موجود ہر نشان چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہی تو اس کا سب سے بڑا راز ہے۔ اس کی خاموش زمین ایک بہت ہی پرتشدد اور ڈرامائی ماضی کی داستان سناتی ہے۔ یہیں سے وہ مارشین ڈائیکوٹمی یعنی مریخ کی دو رخی ساخت کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ مریخ کے سب سے بڑے اور پرانے رازوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ مریخ کا گلوب دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ دو مختلف سیاروں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اچھا، شمالی نصف کرہ ہموار، نشیبی اور نسبتاً نیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے ریت کے کاغذ سے گھس کر ہموار کر دیا ہو، جبکہ جنوبی نصف کرہ بہت قدیم، اونچا اور اربوں سال پرانے شہاب ثاقب کے گڑھوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو ایک ہی سیارے کے دو چہرے، ایک بوڑھا اور ایک جوان، یہ تو بہت عجیب ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس کے بہترین وضاحت وشال ٹکراؤ کا نظریہ کرتا ہے۔ وہ مشہور نظریہ۔ جی، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ تقریباً 4 ارب سال پہلے جب نظام شمسی بالکل نیا تھا، پلوٹو کے سائز کا ایک بہت بڑا جسم مریخ سے ٹکرایا تھا۔ پلوٹو کے سائز کا؟ جی ہاں، یہ کوئی سیدھی ٹکر نہیں تھی، بلکہ ایک زاویے سے ہوئی جس نے سیارے کے پورے شمالی نصف کرے کی اوپری سطح کو اڑا کر خلا میں بکھیر دیا۔ یعنی یہ صرف ایک گڑھا نہیں تھا، اس نے آدھے سیارے کی جلدی اتار دی۔ بالکل، اس نے ایک بہت بڑا بیسن بنا دیا جو آج شمالی ہموار میدانوں کی شکل میں موجود ہے اور سیارے کے 40% حصے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا معلوم امپیکٹ بیسن ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک دھماکہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جس نے مریخ کا مقدر لکھ دیا۔ اور اس پر تشدد ماضی کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک نئی تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ مریخ کے گرد کبھی زحل کی طرح ہلکے بھی تھے۔ جی، یہ ایک بہت ہی دلچسپ نیا نظریہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 3.5 سے 4 ارب سال پہلے مریخ کے گرد بھی حلقوں کا ایک نظام موجود تھا۔ کمال ہے۔ یہ حلقے شاید ایک قدیم چاند کے ٹوٹنے سے بنے تھے، جو مریخ کے آج کے چاند فوبوس سے 20 گنا زیادہ بڑا تھا۔ اچھا۔ کشش ثقل نے اسے اپنی طرف کھینچا اور جب وہ ایک خاص حد سے قریب آیا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کا ملبہ ایک حلقے کی شکل میں پھیل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ فوبوس خود اسی قدیم حلقے کی باقیات سے بنا ہو۔ تو مریخ کا ماضی بہت ڈرامائی رہا ہے۔ اب ذرا اس کی موجودہ سطح پر موجود انوکھی جگہوں کی بات کرتے ہیں۔ یہاں نظام شمسی کا سب سے اونچا آتش فشاں ہے اولمپس مونز۔ جی، جب میں مریخ کے بارے میں سوچتا ہوں تو اولمپس مونز کا خیال سب سے پہلے آتا ہے۔ اور آنا بھی چاہیے۔ یہ ہمارے نظام شمسی میں آتش فشانوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے اعداد و شمار ہی حیران کن ہے۔ کتنا اونچا ہے یہ؟ یہ تقریباً 22 کلومیٹر اونچا ہے، یعنی ماؤنٹ ایورسٹ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی لگتا ہے۔ 3 گنا زیادہ تقریباً۔ جی، لیکن اس کی اصل عظمت اس کی اونچائی میں نہیں، اس کے پھیلاؤ میں ہے۔ اس کا دامن 600 کلومیٹر چوڑا ہے، تقریباً فرانس جتنا بڑا۔ 600 کلومیٹر! اور اسی وجہ سے اگر آپ اس کے دامن میں کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ ایک پہاڑ پر ہیں۔ بالکل، کیونکہ اس کی ڈھلان اتنی ہلکی ہے اور سیارے کا خم اس کی چوٹی کو آپ کی نظروں سے اوجھل کر دے گا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو نظر آنے کے لیے بہت بڑا ہے، اور اس کا وجود ہی مریخ کی ارضیات کی پوری کہانی سناتا ہے۔ زمین پر آتش فشان ٹیکٹونک پلیٹوں کے ساتھ موو کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ اتنے بڑے نہیں ہو پاتے۔ لیکن مریخ ایک 1 پلیٹ سیارہ ہے۔ مطلب وہاں پلیٹ ٹیکٹونکس نہیں ہے؟ جی نہیں۔ تو سوچیں کہ اربوں سال تک ایک ہی جگہ سے لاوا نکلتا رہا، تہ در تہ جمتا رہا اور یہ دی ہیکل پہاڑ بنتا گیا۔ ناقابل یقین ہے۔ اور آتش فشانوں کے علاوہ وہاں ایک ایسی وادیوں کا نظام بھی ہے جو زمین کی گرینڈ کینین کو شرمندہ کر دے۔ ویلس میرینیئرس۔ شرمندہ کرنا تو ایک چھوٹی بات ہوگی۔ ویلس میرینیئرس کو گرینڈ کینین سے موازنہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک چھوٹی ندی کا موازنہ بحر اوقیانوس سے کیا جائے۔ اچھا۔ یہ وادیوں کا ایک بہت بڑا نظام ہے جو 4000 کلومیٹر طویل ہے۔ 4000 کلومیٹر؟ جی، یعنی امریکہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اور کچھ جگہوں پر 7 کلومیٹر تک گہرا ہے۔ یہ سیارے کی سطح پر ایک بہت بڑا شگاف ہے۔ اور یہ بنا کیسے؟ گرینڈ کینین تو دریا نے بنائی تھی، کیا وہاں بھی کوئی بہت بڑا دریا بہتا تھا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب شاید نہیں ہے۔
سب سے مقبول نظریہ یہ ہے کہ اس کا تعلق قریبی تھارسس کے علاقے سے ہے، جہاں اولمپس مونس جیسے بڑے آتش فشاں ہیں۔ اوہ، تو یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جی، ان آتش فشانوں نے جب اربوں ٹن لاوا اگل کر سطح کو اوپر اٹھایا تو اس دباؤ کی وجہ سے سیارے کی اوپری تہہ میں دراڑیں پڑ گئیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ پھیل کر اس عظیم وادی کی شکل اختیار کر گئیں۔ تو یہ سیارے کے ٹوٹنے کا نشان ہے؟ بالکل۔ ایک اور دلچسپ نظریہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ دو ٹیکٹونک پلیٹوں کی حد ہو سکتی ہے، جو مریخ پر محدود پلیٹ ٹیکٹونکس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور ان بڑے بڑے عجائبات کے علاوہ وہاں کچھ چھوٹی اور پراسرار جگہیں بھی ہیں، جیسے وہ غار جنہیں 7 بہنیں کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ آتش فشاں آرسیا مونس کے پہلو میں 7 ممکنہ غاروں کے دہانے ہیں۔ یہ بہت بڑے اور گہرے ہیں۔ تو ان میں کیا خاص بات ہے؟ سائنسدان ان میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ یہ غار سطح کی شدید شمسی اور کائناتی تابکاری سے قدرتی پناہ گاہیں فراہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ مستقبل میں انسانی اڈوں کے لیے یا زندگی کی تلاش کے لیے بہترین جگہ ہو سکتی ہیں، جہاں ماضی کے آثار محفوظ ہوں۔ اور یہ ہمیں ہماری تحقیقات کے سب سے بڑے سوال کی طرف لاتا ہے، پانی۔ پانی۔ کیا مریخ پر پانی ہے؟ کیونکہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی کا امکان ہے۔ اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ ہاں، مریخ پر بہت زیادہ پانی موجود ہے، اچھا، شاید اتنا جتنا بحر اوقیانوس میں ہے، لیکن یہ سارا پانی برف کی شکل میں قید ہے۔ اس پر اتنی برف ہے کہ اگر وہ پگھل جائے تو پورے سیارے کو 11 میٹر گہرے پانی سے ڈھانپ سکتی ہے۔ تو پانی تو ہے لیکن مائع حالت میں نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ وہی پتلا ماحول ہے۔ کم دباؤ کی وجہ سے مائع پانی مریخ کی سطح پر زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ یا تو فوراً ابل کر بخارات بن جاتا ہے یا پھر جم کر برف بن جاتا ہے۔ صحیح۔ مائع حالت میں رہنے کے لیے اسے مناسب درجہ حرارت اور دباؤ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور مریخ پر دباؤ موجود نہیں ہے۔ لیکن ماضی میں وہاں مائع پانی بہتا تھا، اس کے ثبوت تو اب بہت مضبوط ہیں۔ یہ ہماری تحقیقات کا اسموکنگ گن ہے نا؟ بالکل، ثبوت بہت واضح اور ناقابل تردید ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر میں ہمیں پانی کے بہاؤ سے بنے بہت بڑے چینلز نظر آتے ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر لمبے ہیں۔ ہمیں بارشوں سے بننے والی وادیوں کے جال اور قدیم جھیلوں کے کناروں پر بنے ڈیلٹا کے واضح نشانات ملتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر روورز نے بھی کچھ دریافت کیا ہے؟ جی، ہمارے روورز نے ایسی معدنیات دریافت کی ہیں جو صرف اور صرف پانی کی موجودگی میں بنتی ہیں، جیسے ہیماٹائٹ کے گولے، جنہیں سائنسدانوں نے پیار سے بلو بیریز کا نام دیا۔ ہاں، بلو بیریز۔ اور جیروسائٹ جیسی معدنیات۔ یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اربوں سال پہلے مریخ ایک گرم اور گیلا سیارہ تھا۔ اور کچھ سال پہلے ان ڈھلانوں پر نظر آنے والی گہری لکیروں کے بارے میں بہت شور تھا۔ ہاں، ریکرنگ سلوپ لینیے۔ جی، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ آج بھی بہنے والے نمکین پانی کا ثبوت ہیں۔ اس کہانی کا کیا بنا؟ وہ ایک بہت دلچسپ باب تھا۔ پہلے یہی خیال تھا کہ یہ آج کے دور میں بہنے والے نمکین پانی کا ثبوت ہے، جس سے سائنسدان بہت پرجوش ہوئے تھے۔ لیکن بعد کی تحقیق سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ خشک مٹی اور ریت کے تودے بھی ہو سکتے ہیں جو موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ڈھلانوں پر پھسلتے ہیں۔ اچھا، تو ابھی یہ طے نہیں ہوا؟ جی، اس پر سائنسی بحث ابھی جاری ہے، لیکن موجودہ دور میں مائع پانی کی موجودگی کا سوال اب بھی پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ تو پانی کی کہانی ماضی میں تو بہت واضح ہے، لیکن حال میں غیر یقینی۔ اب ذرا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ مریخ کے 2 چھوٹے چاند ہیں، فوبوس اور ڈیموس۔ یہ بھی کوئی عام چاند نہیں ہے۔ جی، یہ نظام شمسی کے عجیب ترین چاندوں میں سے ہیں۔ یہ گول نہیں بلکہ آلو کی طرح بے ترتیب شکل کے ہیں۔ تو یہ سیارچے ہیں جو پکڑے گئے؟ ایک طویل عرصے تک یہی نظریہ تھا کہ یہ سیارچے تھے جو کشش ثقل کی وجہ سے مریخ کے مدار میں پھنس گئے، لیکن ان کے مدان جس طرح گول اور مریخ کے خط استوا کے عین اوپر ہیں، وہ اس نظریے سے پوری طرح میل نہیں کھاتے۔ تو پھر یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ اسی طرح بنے ہیں جیسے زمین کا چاند، یعنی مریخ پر ایک بہت بڑے ٹکراؤ کے بعد اڑنے والے ملبے سے۔ تو یہ بھی اسی وشال ٹکراؤ کا نتیجہ ہو سکتے ہیں؟
جی ہو سکتا ہے یہ اسی ٹکراؤ کا نتیجہ ہو جس نے مریخ کی دو رخی ساخت بنائی تھی، تو یہ چاند بھی مریخ کے پرتشدد ماضی کے گواہ ہو سکتے ہیں۔ اور آسمان میں ان کی حرکت بھی بہت عجیب ہے۔ فوبوس کا رویہ تو خاصا عجیب ہے۔ جی ہاں، بہت عجیب۔ فوبوس مریخ کے اتنا قریب ہے کہ یہ مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہوتا ہے۔ الٹا؟ جی الٹا، اور یہ چکر صرف 11 گھنٹے میں پورا کر لیتا ہے، یعنی ایک مریخی دن میں 2 بار سے زیادہ آسمان کا چکر لگاتا ہے۔ کمال ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ مریخ کے قریب آ رہا ہے، ہر صدی میں تقریباً 2 میٹر۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ماہرین کا خیال ہے کہ تقریباً 5.5 کروڑ سال میں یا تو یہ سیارے سے ٹکرا جائے گا یا پھر کشش ثقل کی وجہ سے ٹوٹ کر مریخ کے گرد ایک نیا حلقہ بنا دے گا۔ تو مریخ مستقبل میں اپنے حلقے واپس مل جائیں گے، یہ تو کمال ہے۔ اور ایک آخری عجیب بات، وہاں آواز کا سفر بھی مختلف ہے۔ جی، پرسیویرنس روور پر موجود مائکرو فونز نے پہلی بار مریخ پر آواز ریکارڈ کی اور اس کی تصدیق کی۔ اور کیا پتا چلا؟ مریخ کے پتلے اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرے ماحول کی وجہ سے وہاں آواز کی رفتار زمین سے کم ہے، تقریباً 240 میٹر فی سیکنڈ۔ اور ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں آواز کی رفتار فریکوینسی کے ساتھ بدلتی ہے، یعنی اونچی پچ والی آوازیں نیچی پچ والی آوازوں سے تھوڑی تیز سفر کرتی ہیں۔ مطلب اگر ہم وہاں بات کریں تو آواز بگڑی ہوئی سنائی دے گی۔ جی، تھوڑی سی بگڑی ہوئی۔ تو ہم نے آج اس معمے کے بہت سے ٹکڑے جوڑے، ایک ایسا سیارہ جس کی ساخت 2 بالکل مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے، جو شاید ایک قدیم ٹکراؤ کا نتیجہ ہے، جہاں ایورسٹ سے 3 گنا اونچا آتش فشاں ہے، ایک ایسا وادیوں کا نظام جو پورے یورپ جتنا لمبا ہے، ایک کھویا ہوا سمندر اور 2 عجیب و غریب چاند، جو شاید ایک قدیم حلقے کی باقیات ہیں۔ بالکل۔ اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مریخ ہمیشہ سے ایسا سرد اور خشک سیارہ نہیں تھا جیسا آج ہے۔ اس کے ماضی کے شواہد بتاتے ہیں کہ اس کا ماحول زیادہ گہرا تھا، اس کی اپنی میگنیٹک فیلڈ تھی جو اسے شمسی طوفانوں سے بچاتی تھی۔ جی، اور اس کی سطح پر دریا، جھیلیں اور شاید ایک سمندر بھی تھا۔ یہ سیارہ کیسے اور کیوں بدلا، یہ سیاروں کے علم کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اس کا جواب ہمیں اپنے سیارے کو سمجھنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ بالکل، یہ صرف مریخ کی کہانی نہیں، یہ ہمارے اپنے سیارے کے مستقبل کے لیے بھی ایک سبق ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی ایسی سوچ جو انہیں اس موضوع پر مزید غور و فکر کرنے پر مجبور کرے۔ ہم نے مریخ کے پرتشدد ماضی کی بات کی، شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے وہاں کی سطح پر امپیکٹ گلاس یعنی ایک خاص قسم کا شیشہ بنتا ہے۔ زمین پر جب سائنسدانوں نے ارجنٹائن میں اسی قسم کے قدیم شیشے کا مطالعہ کیا تو انہیں اس میں قدیم پودوں کے نامیاتی مالیکیولز اور زندگی کے آثار محفوظ ملے۔ اچھا۔ اس سے یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مریخ پر اربوں سال پہلے کبھی زندگی موجود تھی تو کیا اس کی باقیات ان شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں قید ہو سکتی ہیں جو سیارے کے گڑوں میں بکھرے ہوئے ہمارا منتظر ہے؟ واہ! شاید زندگی کا ثبوت چٹانوں میں نہیں بلکہ شیشے کے ان قدیم ٹکڑوں میں محفوظ ہے۔